نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ان قربانیوں سے نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس قربانی سے مقصود محض تقوی ہے اور کوئی غرض اور فائدہ نہیں۔ محترم و معزز سامعین کرام، الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان ذی الحجہ کو قربانی کا مقدس فریضہ انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں اس قربانی کے متعلق کہ لوگ اس سے ناواقف ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ میں آج سامعین کی نظر میں ان میں سے چند مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ وقت کا ہے کہ قربانی کا وقت کون سا ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی شام تک ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر ہر آدمی قربانی کر سکتا ہے جس پر قربانی لازم ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کی تاکید فرمائی کہ اگر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ جس آدمی نے بھی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دی اس پر لازم ہے کہ دوبارہ قربانی کرے۔ ہاں، جن علاقوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر وہ لوگ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے ان کے لیے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ مستحب ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو طلوع کے بعد جلدی ادا کرنا چاہیے، اور عید الفطر میں تاخیر کی گنجائش ہے، اس کو تاخیر سے ادا کیا جائے، لیکن عید الاضحیٰ کو جلدی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ تو وہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا۔ گائے اور بھینس وغیرہ ایک ہی جنس شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، بھیڑ بکری۔ نمبر 3، اونٹ اونٹنی وغیرہ۔ یعنی ان 3 قسم کے جانوروں کی 3 جنسوں کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 7 یا 5 سے کم اگر آدمی ہوں، حصے ہوں، تو وہاں اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاق کی تعداد میں اگر افراد شریک ہیں، حصے ہیں، تو قربانی جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہا کو تو بتایا کہ بڑے جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہے یا گائے ہے، بیل ہے،
زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 مقرر حصے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے کم کی کوئی حد نہیں بیان فرمائی۔ ایک آدمی اکیلا قربانی کرتا ہے، 2 حصے ہیں، 3 حصے ہیں، 4 5 ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، 7 سے زیادہ نہیں کر سکتا، 7 سے کم جفت اور طاق کا کوئی فرق نہیں، قربانی جائز ہے اور قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کن عیوب کی وجہ سے ان جائز جانوروں کی قربانی بھی ناجائز ہے، یعنی کن عیوب کی وجہ سے قربانی ناجائز ہے۔ وہ چند عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر اس جانور کا کان کٹا ہے نصف یا اس سے زیادہ تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایک جانور مکمل طور پر بہرا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور اندھا ہے، کانا ہے، یا اس کی نظر اتنی زیادہ کمزور ہے کہ واضح محسوس ہوتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سینگ ٹوٹ چکا ہے مکمل طور پر تو ایسے جانور جڑ سے یعنی اکھڑ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کے کل دانت یا اکثر دانت گر چکے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی عیب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا چلتا ہے یعنی اس کے اندر لنگڑا پن ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے، نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، وہ ایک ٹانگ کھینچ کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور بوڑھا ہے اور انتہائی بوڑھا ہے، کھانے اور چلنے کے صحیح قابل نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یا کوئی جانور انتہائی زیادہ کمزور ہے، لاغر ہے، اس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں ہی صرف نظر آتی ہیں چمڑے کے نیچے، جلد کے نیچے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ان عیوب کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، ایک کلیہ اور قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ عیب کہ جس کی وجہ سے اس چیز کا حسن ختم ہو جائے یا اس کے اندر سے منفعت ختم ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو ایسے عیوب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ ان جانوروں میں پھر قربانی نہیں ہو سکتی، ان کے بجائے کوئی صحیح جانور خرید کر قربانی کی جائے۔ اس کے بعد مزید مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت سی رائے پائی جاتی ہیں، بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سارا گوشت خود کھا لیں، کسی کی رائے یہ ہے کہ سارے کا سارا مساکین اور فقیروں کو دینا بہتر ہے، لیکن سب سے بہتر رائے ہمارے لیے یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ سورہ حج ہی میں اللہ رب العزت نے اس تقسیم کو بھی بیان فرما دیا جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ الآیہ، صدق اللہ العظیم، کہ جب تم قربانی کر چکو تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور قناعت کرنے والوں کو یعنی سفید پوش لوگوں کو بھی کھلاؤ، اور مانگنے والے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے 3 حصوں کو بیان فرمایا، اور یہ انتہائی بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہمارے لیے کہ اس قربانی کے جانور میں سے آپ نے اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، پہلی امتوں پر قربانی لازم تھی لیکن وہ اس میں سے کھا نہیں سکتے تھے، تو اس امت کی یہ برتری اور فضیلت ہے کہ اس امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ۔ دوسرا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور قناعت کرنے والوں کو یعنی سفید پوشوں کو کھلاؤ، وہ لوگ کہ جن کی استطاعت نہیں ہے،
جنہوں نے قربانی نہیں کی لیکن وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ کسی سے نہیں مانگتے، اگرچہ دل ان کا بھی ہوتا ہے، پریشانی ان کو بھی ہوتی ہے، ان کے گھر میں ان کے بچے وہ نہ سمجھیں، وہ بھی اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی گوشت کھانا ہے، ہم نے بھی یہ چیزیں بنانی ہیں، تو خوشی کے اس دن میں ان کو بھی شریک کرو۔ رب تعالیٰ کا انتہائی بہترین فیصلہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر والمعترہ، اور ان لوگوں کو جو فقیر و مساکین ہیں، جو آپ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دو۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے۔ جن لوگوں نے قربانی کی ہے ایسے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں، یعنی ایک پلیٹ میں 1 یا 2 بوٹیاں رکھ کر، تھوڑا سا گوشت رکھ کر پورے گاؤں میں تقسیم کرنا کوئی بہتر کام نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو مختص کیجئے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی۔ خود اپنے لیے بھی رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں سے، محلے داروں میں سے اور متعلقین میں سے ایسے لوگ کہ جن کی استطاعت نہیں تھی، جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کا حصہ بھی مقرر کیجئے، ان کو بھی گوشت دیجئے اور مانگنے والوں کو بھی دیں، اور گوشت کم سے کم اتنی مقدار میں دیں کہ اس کے ایک وقت کی ہنڈیا بن سکے، ایک وقت کا کھانا اس کا تیار ہو سکے۔ تو اگر کسی آدمی نے قربانی کی، جس طرح کے آج کل عام رواج ہے کہ ہر آدمی کو بدلے میں دیا جاتا ہے، فلاں نے مجھے دیا، غریب و مساکین کو کبھی ہڈیاں اور کبھی وہ فالتو چیزیں جو خود کھانے کے قابل نہیں ہیں یا پسند نہیں ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے، گوشت حاصل کرنا نہیں ہے، ورنہ تو ایک آدمی جو سارا سال گوشت استعمال کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، وہ اچھا سا جانور ذبح کر لے، اپنے فریزر بھر لے اور سارا سال اسی میں سے کھاتا رہے، تو وہ تو اگر اس طرح کا معاملہ آسان ہو تو پھر تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا سال کے بجائے ایک ہی دفعہ خرید لے گا اور جتنا عرصہ چل سکے گا وہ گوشت اپنے لیے فریز کر لے گا۔ اور ایسا لوگ کرتے بھی 6 مہینے تک گوشت کھاتے ہیں۔ ہر آدمی تازہ کھانے والا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو 6 مہینے تک اس کو فریز کر لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی طریقہ ہے گوشت کی تقسیم کا کہ جو سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، فَكُلُوا مِنْهَا، آپ اس میں سے خود بھی کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور قناعت کرنے والوں کو، سفید پوشوں کو بھی دیں، ان کو بھی کھلائیں، وَالْمُعْتَرَّ، اور تنگ دست اور فقیروں کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔